کراچی بہت بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے تعلیم یافتہ شہر ہے، لیکن آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ کراچی میں جگہ جگہ کچھ ایسے عجیب و غریب اور بدنما نام بھی ہیں علاقوں کے کہ سن کر بہت حیرانگی ہوتی ہے، اور بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار ایسا نام کوئی شہری ادارہ کیسے رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس علاقے کے لوگ ایسے نام رکھ سکتے ہیں، تو پھر آخر یہ نام رکھے کس نے ہیں؟ مثال کے طور پر کون آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے علاقے کا نام گیدڑ کالونی ہو یا مچھر کالونی ہو، بھینس کالونی، گولی مار، انڈا موڑ، کریلا موڑ یا ناگن چورنگی جیسا نام؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو آخر یہ نام رکھے کس نے؟ ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلوم کیا تو بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے ایسے عجیب و غریب نام زیادہ تر بسوں کے اور منی بسوں کے کنڈکٹروں نے رکھے ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ لیں کہ ان حضرات کی یہ پروفیشنل مجبوری بھی تھی کہ ان کو اس طرح کے نام رکھنے پڑے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کراچی میں بسیں اور منی بسیں اسٹاپ کے علاوہ بھی رک جاتی ہیں، جہاں ان کو سواری نظر آئی اور کنڈکٹر نے کہا کہ بھائی یہاں روکو، اور وہ بریک مار دیتے تھے دھپ سے۔ بس ان کو کہنا ہوتا تھا کہ روکو استاد، اور ڈرائیور کا کام تھا روکنا۔ یہ اسٹاپ مقررہ نہیں ہوتے تھے، یہ ڈرائیور کے اپنے بنائے ہوئے اسٹاپ ہوتے تھے، اور ان نومولود اسٹاپ کا نام بھی کنڈکٹر صاحب کی اپنی ذمہ داری بن جاتی تھی، لہٰذا وہ اسٹاپ کے ارد گرد نظر دوڑاتے تھے، اور جو بھی ان کو قابل ذکر چیز نظر آتی تھی وہ اس کے نام سے اس اسٹاپ کو منسوب کر دیتے تھے۔ یہی کہانی نارتھ کراچی کے انڈا موڑ کی ہے کہ اس موڑ پر ایک انڈے کی شکل کا چوک تھا، لہذا کنڈکٹروں نے اس چوک کو انڈا موڑ کا نام دے دیا، اور اب یہ نام اس موڑ کے ارد گرد مختصر علاقے کی ایک شناخت بن چکا ہے۔ دوسرے مقام کا جو میں نام لے رہا ہوں وہ بھی نارتھ کراچی سے ہے۔ یہ علاقہ شہر کے دیگر علاقوں کے نسبتاً نیا ہے، اور جو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے والی آبادیوں کے ساتھ وقفے سے آباد ہوا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً ہر آبادی کے بعد غیر آباد زمین تھی، جہاں کئی موڑ تھے اور کئی چوراہے تھے۔ یہ موڑ اور چوراہے پہلے بس اسٹاپ بنے، پھر کنڈکٹروں کی کرم فرمائی کی وجہ سے نت نئے ناموں سے موسوم ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک بیگار کیمپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مختلف بسوں اور منی بسوں کا اڈا ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اور کلینر ارد گرد کے مختلف ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے تھے۔ بیکار بیٹھنے کی وجہ سے اسے بیکار کیمپ کا نام دیا گیا، جو بعد میں بیگار کیمپ ہو گیا۔ نارتھ کراچی کی ہی 2 منٹ چورنگی اپنے نام کی انفرادیت کی وجہ سے سارے شہر کراچی میں مشہور ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں بسیں 2 منٹ کے لیے رکتی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس چوک کا نام 2 منٹ چورنگی اس لیے پڑا کہ تقریباً 30 سال پہلے یہاں سرکاری بسوں کا ڈپو تھا، جہاں سے ہر 2 منٹ بعد ایک بس چلتی تھی۔ لسبیلا کے پاس ایک خاموش کالونی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ خاموش رہتے ہیں اس لیے اس کا نام خاموش کالونی ہے۔ اصل میں یہاں چھوٹی سی آبادی تھی کسی زمانے میں، اور یہاں زندگی کی گہمہ گہمی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لہذا کنڈکٹروں نے اس کو خاموش کالونی کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، صرف ایسا نہیں ہے کہ سارے نام کنڈکٹروں نے رکھے ہیں۔ ہم آج جس چورنگی کی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ کنڈکٹروں نے نہیں رکھا، دوسرے پیشے کے لوگوں نے بھی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے کافی نام سازی کی ہوئی ہے۔ معروف چورنگی جسے ناگن چورنگی کہتے ہیں، کراچی کی معروف چورنگی ہے۔ آج ناگن چورنگی جس جگہ پر ہے وہاں کبھی ایک کچا راستہ ہوتا تھا، جہاں سے ٹرک ریتی بجری لینے کے لیے کراچی کے ایک سرے سے گڈاب تک جاتے تھے۔ تیز رفتار ٹرک سڑک پر راہگیروں کو دیکھ کر بھی بریک لگانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے، چنانچہ ہر دوسرے تیسرے روز ایکسیڈنٹ سے کوئی نہ کوئی راہگیر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اب اخبارات کے کرائم رپورٹرز کو جب ان ہلاکتوں کی خبر بنانی ہوتی تھی تو یہ مسئلہ درپیش رہا کہ اس جائے حادثہ کو کیا نام دیا جائے۔ کسی شاعرانہ مزاج حامل اخبار نویس نے کہا کہ اس مقام کو ناگن کہہ دو، تو ناگن کی طرح اس کے راستے ہیں، اور یہ علاقہ ناگن کی طرح مسلسل انسانوں کو ڈسے چلا جا رہا ہے۔
بدनुमा नामों के इस सिलसिले को अमल कर देने की एक मिसाल नॉर्थ कराची का करेला मोड़ भी है। इस मुकाम पर एक सब्जी फरोश अपना ठेला लेकर खड़ा होता था जिसे लोग करेला कहकर छेड़ते थे। इस सब्जी फरोश के इंतकाल के बाद इस जगह को इस सब्जी फरोश के नाम से मंसूब कर दिया गया और ये करेला स्टॉप मोड़ हो गया।